اچھا اللہ کے دشمن کون ہے؟ اللہ کے دشمن ہے جو دین کو ڈھانے کی کوشش کرے. آپ کے سامنے کوئی یہ کہتا نہیں آئے گا کہ میں اللہ کا دشمن ہوں، ایسے نہیں آئے گا. جو دین کو ڈھانے کی کوشش کرے، یعنی دین کے جو شعائر ہیں، مسجد ہے، مدرسہ ہے، عالم ہے، درسگاہ ہے، کوئی جلسہ پروگرام ہو رہا ہے، ان پر اگر کوئی اٹیک کرے تو سمجھو وہ اللہ کا دشمن ہے. تیار رہو. بھئی تمہیں کیا مطلب؟ تم جیسی عبادت کرتے ہو کرو، جہاں کرتے ہو کرو. سیٹی بجانا تمہاری عبادت ہے تو بجاؤ، ڈانس کر کر کے اگر تمہیں عبادت کرنا ہے کرو، رکوع کرنا ہے کسی کے سامنے کرو، سجدے کرنا ہے کرو. اب تو مسلمانوں میں بھی پیدا ہو گئے ہیں. بالکل غیر مسلموں کے جو مندر ہیں ہو بہو ایسے ہی مزارات ہیں، کوئی فرق باقی نہیں بچا، کوئی فرق نہیں. وہاں بھی خواتین برہنہ جاتی ہیں، چہرے بھی دیکھ لو، پیٹھ بھی دیکھ لو، پیٹ بھی دیکھ لو، پورا جسم دیکھ لو، پورا فگر دیکھ لو. مزارات میں بھی ایسے ہی خواتین جاتی ہیں، چہرہ بھی دیکھ لو، ہاتھ بھی دیکھ لو، پاؤں بھی دیکھ لو، پیٹ بھی دیکھ لو، پیٹھ بھی دیکھ لو. بلکہ بعض جگہ تو آپ نے دیکھا ہوگا ناچتی اور ڈانس کرتی ہیں. پورا فگر دیکھ لو، دوپٹہ بھی کبھی کبھی ان کے جسم پر نہیں ہوتا، یہ بھی دیکھ لو. ایک عورت کہتی ہے وہاں گا کر ابھاگن بن کے آئی تھی، سہاگن بن کے جاؤں گی. اس کا مطلب یہ ہوا وہاں دولہا بھی چھانٹ لو. کیا نہیں ہو رہا ہے وہاں پر؟ وہاں بھی مندروں میں سجدے غیر اللہ کو، یہاں بھی سجدے غیر اللہ کو، وہاں بھی رکوع غیر اللہ کو، یہاں بھی رکوع غیر اللہ کو، وہاں بھی قیام غیر اللہ کو، یہاں بھی قیام غیر اللہ کو. وہاں بھی مورتیوں کو دھونا، ان کو صاف ستھرا چمکا کر رکھنا، یہاں بھی اپنے مردے کی قبر کو دھونا اور صاف ستھرا چمکا کر رکھنا. وہاں بھی عطروں کی بارش، یہاں بھی عطروں کی بارش، وہاں بھی پھولوں کی بارش، یہاں بھی پھولوں کی بارش. وہاں بھی اللہ کے سوا غیر اللہ سے مدد مانگنا، یہاں بھی اللہ کے سوا غیر اللہ سے مدد مانگنا. وہاں بھی بجلی اور قمقمے، یہاں بھی بجلی اور قمقمے. وہاں بھی باہر مندروں کے فقراء کی لائن، یہاں بھی مزارات کے باہر فقراء کی لائن. وہاں بھی مندروں کے باہر دکانیں اور بزنس و کاروبار مورتیوں پر چڑھانے کے لیے، یہاں بھی دکانیں، بزنس و کاروبار، چادر وغیرہ، پھول وغیرہ مزارات پر چڑھانے کے لیے. پوری مماثلت، کوئی فرق نہیں رہا. یہ اسلام کے اندر گھسے ہوئے اللہ کے دشمن ہیں. یہودیوں سے بدتر، نصرانیوں سے بدتر، غیر مسلم بے کلمہ سے بدتر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ناظرین، میں نوشاد احمد برکاتی آپ تمامی حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں. ہمارے اس گروپ چینل سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران اہل سنت، ہماری یہ ویڈیو بتوفیق فتاح الرحمن برخسار عبدالحنان کے زیر عنوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمانے کی گزارش ہے. تو سنیے. شیخ الوہابیہ جناب شیخ عبدالحنان وہابیہ غیر مقلدین کے بہت بڑے سردار و سرغنہ ہیں. دیوبندیت بھی ان کے دل و دماغ میں پوری طرح گھر کیے ہوئے ہے. چنانچہ یہ بارگاہ الوہیت و رسالت میں گستاخی کا ارتکاب اور ضروریات دین کا انکار کر کے کافر و مرتد ہو جانے والے علماء دیوبند کو مومن و مسلمان اور اپنا بزرگ و پیشوا مانتے ہیں. اسی وجہ سے علماء عرب و عجم کے متفقہ فتوے کی عظیم و ناقابل تسخیر کتاب حسام الحرمین کے خلاف زہر اگلنا اور نہایت بدتمیزی و بےہودگی کے ساتھ
اس کا رد و انکار کرنا ان کا شغل خاص ہے، اور ان کے عقائد بھی بلا شک اشرف علی تھانوی کی حفظ الایمان، خلیل احمد بیٹھوی اور رشید احمد گنگوہی کی براہین قاطعہ اور قاسم نانوتوی کی کتاب تحذیر الناس کی عبارات کفریہ کے عین مطابق ہیں، جن کے رد بلیغ میں ہماری کئی ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہیں۔ اور یہ بھی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ وہابی مذہب کا بانی مشہور عالم گستاخ رسول محمد بن عبد الوہاب نجدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت بداماں روضہ پر انوار کا بھی بڑا سخت دشمن تھا۔ اسی دشمنی کی وجہ سے وہ شیخ نجدی، اسی دشمنی و عداوت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار عرش بردار کو دیکھ کر کہتا تھا کہ ھذا صنم اکبر معاذ اللہ، یعنی یہ دنیا کا سب سے بڑا بت اور بت خانہ ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ غرض کہ شیخ نجدی سرکار کے مزار پاک کے ساتھ صحابہ وہ دیگر اولیاء کرام کے مزارات کا بھی ابلیس لعین ہی جیسا سخت دشمن و گستاخ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا بھی ہر وہابی مزارات اسلام سے قلبی عداوت و دشمنی رکھتا ہے، اور مزارات پر حاضری دینے والے تمام مسلمانان عالم کو مشرکین مکہ سے بھی بدتر کافر و مشرک سمجھتا ہے۔ اب میں عرض کروں کہ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ شیخ الوہابیہ عبدالحنان نے 31 جنوری 2026 کو خطبہ جمعہ کے موقع پر مزارات اسلام کے خلاف جی بھر کے زہر اگلا اور تمام مزارات کو مندر اور کفر و شرک کا اڈا قرار دیا، اور مزارات پر حاضری دینے والے دنیا کے تمام مسلمانان عالم کو مشرکین مکہ سے بھی بدتر کافر و مشرک قرار دیا، جو ان کی 5 منٹ 43 سیکنڈ کی آڈیو میں موجود ہے، اور اپنی 1 منٹ 3 سیکنڈ کی ایک آڈیو میں مجھ سے اس پر تبصرہ کرنے کو کہا، مجھ سے کہا۔ آخرکار میں نے ایک آڈیو میں کہا کہ جناب شیخ، آپ نے اپنی 5 منٹ 43 سیکنڈ کی آڈیو میں جو کچھ بھی کہا ہے اس کا حاصل و خلاصہ بس یہ ہے، یہ آپ کے الفاظ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بالکل غیر مسلموں کے مندر میں، بالکل غیر مسلموں کے جو مندر ہیں ہو بہو ایسے ہی مزارات ہیں۔ مندروں میں اور مزارات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ شیخ صاحب یہ آپ کے الفاظ ہیں، یاد رہے۔ اور فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے اور عبدالحنان صاحب فرماتے ہیں کہ مسلمانان عالم جو مزارات اسلام سے بڑی عقیدت و محبت رکھتے ہیں اور مزارات کی توقیر و احترام کرتے ہیں، یہ اسلام کے اندر گھسے ہوئے اللہ کے دشمن ہیں،
یہودیوں، نصرانیوں اور مشرکین مکہ سے بھی بدتر کافروں مشرک ہیں، معاذ اللہ۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ عبدالحنان، جنون وہابیت میں مبتلا ہو کر آپ نے جو یہ خلاف ایمان و اسلام بکواس کیا ہے، یہ آپ نے کوئی نئی بات نہیں کہی ہے، بلکہ یہی عقیدہ، یہی عقائد آپ کے تمام اکابر وہابیہ غیر مقلدین کے رہے ہیں، اور جو آپ کے مستند بزرگ ابو الاقبال سلفی کی کتاب سنی بریلویت کیا ہے میں پوری طرح موجود ہے۔ اور یہ کتاب سنی بریلویت کیا ہے، خلاصہ و چربہ ہے امام الوہابیہ اسماعیل دہلوی کی کتاب، اسماعیل دہلوی کی بدنام زمانہ کتاب کیفیت الایمان کا۔ غرض کہ آپ نے اپنی 5 منٹ 43 سیکنڈ کی آڈیو میں کیفیت الایمان کتاب ہی کی تبلیغ و اشاعت کا کارنامہ انجام دیا ہے، جس کو آپ میری نظر سے بچا نہیں سکے ہیں۔ میری نظر نے دیکھ لیا ان کو بے نقاب، آخر تجلیاں نہ چھپی پردہ دار کی۔ میں نے اپنے اس تبصرے کو آڈیو کی شکل میں عبدالحنان کے خاص گروپ صراط مستقیم پر پیش کر دیا۔ اس کو سننے کے بعد عبدالحنان کی اس کے خلاف کچھ بھی بولنے کی تو ہمت نہیں ہوئی، جیسے ان کے منہ میں دہی جم گیا ہو۔ لیکن گروپ پر موجود ان کے چند پالتو کتے موضوع پر بات کرنے کی بجائے اپنی عادت بد کے مطابق مجھے جی بھر کے گالیاں دیں۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ بارگاہ رسالت کے گستاخ و بے ادب وہابیوں، مجھے بلا وجہ بھٹیاروں کی زبان میں گالیاں دینے سے تمہارا مسلمان ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اپنے بڑے بڑوں سے کہو کہ اگر ذرا بھی ہمت و حوصلہ ہے تو میرے دلائل کو توڑ کر وہ اپنا مسلمان ہونا ثابت کریں۔ المختصر عام دم برسر مطلب، شیخ عبدالحنان کے خطبہ جمعہ سے دن کے اجالے سے بھی زیادہ واضح کر کے میں نے دکھا دیا ہے کہ دنیا کے تمام وہابی مزارات اسلام کے بڑے سخت دشمن ہیں، اور وہابی سخت دشمن ہے، اور وہاں عقیدت و محبت کے ساتھ حاضری دینے والے مسلمانوں، صحابہ کرام سے لے کر آج تک کے تمام مسلمانان اہل سنت و جماعت کو یہ کافر و مشرک کہتے ہیں، کافر و مشرک قرار دیتے ہیں۔ اور کوئی بھی وہابی اس حقیقت سے انکار کرنے کی جرت کر بھی کیسے سکتا ہے کہ دنیا کے تمام وہابیوں کا اجماعی عقیدہ یہی ہے کہ تمام مزارات اسلام بت خانے ہیں، کفر و شرک کے اڈے ہیں، اور ان سے عقیدت و محبت رکھنے والے تمام مسلمان مشرکین مکہ سے بھی بدتر کافر و مشرک ہیں۔ هذه الخرافات والخبیثات القصہ، حق یہی ہے کہ اپنے خطبہ جمعہ میں عبدالحنان نے جو کفریات بکے ہیں، واقعی وہی امام الوہابیہ اسماعیل دہلوی کی تقویت الایمان کتاب کا چربہ، ابو الاقبال سلفی کی کتاب سنی بریلویت کیا ہے میں پوری طرح موجود ہے۔ اس کتاب کی 2 کفریہ عبارات ہم یہاں پیش کرتے ہیں، جن سے دن کے اجالے سے بھی زیادہ روشن طور پر واضح ہو جائے گا کہ دنیا کے ہر وہابی کے نزدیک
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزارات پاک کے ساتھ صحابہ کرام وہ اولیاء اعظام کے مزارات بھی سب کے سب وہابیوں کے نزدیک بت خانے، کفر و شرک کے اڈے، ایمان و اسلام اور توحید کے دشمن ہیں، اور کسی بھی مزار پر حاضری دینے والے خوش عقیدہ مسلمان، خوش عقیدہ تمام مسلمان مشرکین عالم سے بھی بدتر کافر و مشرک ہیں، اور مزارات میں آرام فرمانے والے محبوبان الہی بت ہیں، اصنام ہیں، اور اولیاء شیطان ہیں۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ یہ دیکھیے ابو الاقبال سلفی نے سنی بریلویت کیا ہے کہ صفحہ 560 پر لکھا ہے، صفحہ 560 پر لکھا ہے کہ اور مشرکین مکہ تو 360 معبودوں کی پوجا و پرستش کرتے تھے، لیکن یہ سنی بریلوی مشرک و بدعتی مسلمان دنیا بھر میں 3060 سے بھی زیادہ معبودوں، مزاروں اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور ان کم بختوں کی بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ ان کو اپنے معبودوں کی بے بسی اور بے وقعتی نظر نہیں آتی۔ سنی بریلویت کیا ہے؟ صفحہ 560۔ اور لکھا ہے کہ یہ سارے مزارات، خواہ وہ خواجہ معین الدین چشتی کا مزار ہو، یا صابر کلیر والے کا مزار ہو، یا خواجہ بندہ گیسو دراز گلبرگہ والے یا کوئی اور مزار ہو، یہ سارے مزارات ابلیس کے بڑے بڑے اڈے ہیں اور ابلیس کے پیغامبر بنے ہوئے ہیں۔ ان مزارات سے ابلیس کی تعلیمات نشر ہوتی ہیں، ابلیس کا پیغام نشر ہوتا ہے۔ یہ سارے مزارات اسلام کے دشمن ہیں، توحید کے دشمن ہیں، اللہ اور رسول کی تعلیمات کے دشمن ہیں۔ یہ لوگ اولیاء اللہ نہیں بلکہ اولیاء شیطان ہیں۔ معاذ اللہ۔ سنی بریلویت کیا ہے؟ صفحہ 509 پر یہ عبارت موجود ہے۔ اللہ اللہ، نبی غیب داں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت اطہر جو عرش اعظم سے بھی افضل و اعلیٰ ہے، اور بزرگوں کے مقدس مزارات اور ان سے متعلق مقامات سرچشمہ اسلام اور برکتوں کے مرکز اور شعائر اللہ میں داخل ہیں، جن کی تعظیم و توقیر قرآنی فتوے سے دلی تقویٰ ہے۔ ان کی تعظیم و توقیر کو بزرگوں کی عبادت سمجھ لینا اور وہاں حاضری دینے والے عقیدت کے ساتھ مسلمانوں کو مشرکین مکہ سے بھی بدتر مشرک کو کافر قرار دینا، یہ وہابیوں کی عجیب بد دماغی اور ان کے دلوں میں وہابیت کا کوڑ ہے، اور کینسر نہیں تو اور کیا ہے۔ حق فرمایا ہے اعلی حضرت نے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ آرزو اشرفی برکاتی، کولکاتہ۔